الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ آیات سے ان لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں کفر کیا اور اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز پکڑا، تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، تو ہم نے ان کے کافرین کے لیے جہنم بنا رکھی ہے اور وہاں پر ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر سے کہا آپ کہہ دیجئے کیا تم کو خبر نہ دیں گاٹے والے اعمال کی۔ تو آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، ضل، جو گمراہ ہو گئے، سعیہم، اور ضائع ہو گئے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم، اور وہ، یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، یحسنون، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، صنعا، اعمال میں۔ اولئک الذین کفروا، اولئک، یہی، الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ، ولقائہ، اور ان کی ملاقات ہے اس سے، فحبطت اعمالہم، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم، پس ہرگز نہیں قائم کیا جائے گا ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن۔ ذالک، یہ، جزاؤہم، جزا ہے ان کی، جہنم، جہنم، بما کفروا، اس چیز کے ساتھ جو انکار کیا، واتخذوا، اور پکڑا، آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات کریمہ میں انہی لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ضائع ہو گئے دنیا میں ان کی جو انہوں نے اعمال کیے، دنیا کے اندر جتنے بھی وہ کام کرتے ہیں وہ سارے ضائع ہو گئے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم تو نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ گمان کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، کہ يَتَّخِذُوا، کہ ہم پکڑتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کارساز، یعنی اصل عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بناتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے اپنی فریادیں رکھتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلکہ یہ دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، جو بھی دنیا میں انہوں نے عمل کیا، اور ان اعمال کے ضائع ہونے کے باوجود پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بہترین ہے، عمدہ ہے۔ حقیقت جبکہ یہ ہے کہ ان کے کام جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے غیر اللہ کی طرف رخ کیا، اس لیے ان کی کوئی بھی نیکی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اصل میں اس صورت کے اندر جتنی بھی وہ آیات ہیں توحید کے متعلق،
ان کا مخاطب جو ہے وہ مشرکین مکہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ غیروں کو ولی بناتے ہیں، ان کے دنیا میں اعمال کو ضائع کیا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال دنیا میں اچھے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، ولقائہ، اور ان کی ملاقات ہے، فحبطت اعمالہم، پس ضائع کر دیا ان کے اعمال کو، فلا نقیم، اور ہرگز نہیں قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن کوئی وزن۔ وزن سے مراد یعنی ترازو کے اندر جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ وزن اللہ قائم نہیں کریں گے قیامت والے دن، یعنی ان کا جو برائیوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، نیکیوں میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہی جزا ہے، یعنی یہ ان کا انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ جہنم، کس وجہ سے؟ جو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انکار کن چیزوں میں کیا؟ وَاتَّخَذُوا آیاتی، میری آیات کے ساتھ، وَرُسُلِی، اور میرے رسولوں کے ساتھ، ہزوا، مذاق کرتے رہے، یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، قرآن اللہ کی نشانی ہے، قرآن کی آیات کے ساتھ، اور پھر نبیوں کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تو یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ سیٹیاں مارا کرتے، تالیاں بجایا کرتے، رسول اللہ کو ڈسٹرب کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں نماز ادا کرنا چاہتے، سجدے میں جاتے، یہ پیچھے سے آوازیں کستے، رسول اللہ کا مذاق اڑاتے، قرآن کا بھی مذاق اڑاتے اور رسول اللہ کا بھی مذاق اڑاتے، اور کہتے نعوذ باللہ یہ تو ایک مجنون، پاگل، دیوانہ ہے جو ایک کلام پڑھتا ہے۔ تو پھر اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کسی شاعر یا مجنون کا کلام ہے تو تم اس جیسی ایک آیت ہی لا کر دکھا دو۔ عربی میں اس وقت جو ہے کسی بھی زبان کا جو اس کی جان جو ہوتی ہے وہ اس کا ادب ہوتا ہے۔ اردو لغت کا ادب، اس میں اشعار موجود ہیں، اسی طرح عربی کے اندر بہت سارے اس وقت شعراء موجود تھے جو اپنی شاعری کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے، لغت کو جاننے والے تھے، لیکن بڑی کوشش کی کہ ہم قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا رہے ہیں، لیکن نہیں بنا سکے۔ بڑے دعوے کیے لوگوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسی باتیں تم کرتے ہو ویسی آیت، ویسی کلام ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں وہ ایک جادو جیسا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قرآن کو جادو جیسا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ کلام پڑھ دیتے ہیں اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ وہ جادو کیا تھا کہ جب مشرکین مکہ میں سے کوئی جس کو اللہ رب العالمین چن لیتے، جس کے دل پر اللہ کی رحمت ہو جاتی، وہ دین اسلام کو قبول کر لیتا تو پھر وہ اپنا ہر کچھ قربان کر دیتا، لیکن دین اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کرتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ غلام تھے، اور غلام جو ہے وہ معاشرے میں سب سے ادنا گنا جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیر جانا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ہر انسان برابر ہے۔ اللہ کے ہاں وہی انسان قابل قبول ہے، وہی عزت والا ہے، شرف والا ہے، جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، جو توحید پرست ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہونے کے باوجود ایک تو اتنی طاقت نہیں تھی مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، کیونکہ غلام تھے، مالی اعتبار سے طاقت نہیں تھی، لیکن جب توحید ان کے سینے میں بیٹھ گئی تو جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا، حضرت بلال حبشی کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، اگر اس آیت کو اسی پر فٹ کر لیں کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ اللہ کے علاوہ اس نے کارساز پکڑا، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اس کے لیے جہنت میں اللہ رب العالمین نے کافرین کے لیے جو مہمان نوازی رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس کے اعمال اگر ایک ایک کافر کو پکڑ پر ان پر یہ آیات کو فٹ کیا جائے
تو یہ ساری آیات ان پر پوری پوری اترتی ہیں۔ امیہ بن خلف یہی بات کہتا تھا کہ لات منات عزا کی عبادت کر لو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات نہیں کرتے تھے، صرف زبان سے کیا لفظ نکالتے تھے؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، اے اللہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اس وقت نہ تو نماز فرض کی گئی تھی، نہ روزے فرض کیے گئے تھے، نہ اس وقت زکوٰۃ کا نصاب موجود تھا، نہ اس وقت حج فرض ہوا تھا۔ اس وقت کوئی عبادت فرض نہیں تھی، صرف ایک توحید ہی توحید تھی مکہ میں کہ توحید کا اعلان کرو، اور مشرکین مکہ کو یہی بات گوارا نہ تھی کہ جو بندہ توحید پرست بن جائے اسے مارنا شروع کر دیتے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، ہر کسی کا زور چل جاتا تھا۔ خود امیہ بن خلف نے اتنے ظلم کیے، اگر انسان چند لمحات کے لیے بیٹھ کر سوچے اور سمجھے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ پڑھے تو یقیناً آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا تھی وہ چیز؟ حبشہ سے بکتے بکاتے مکہ میں آئے، ماریں کھائیں، اور مار بھی انتہا درجے کی کھائی۔ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکہ کے شریر لڑکوں کے ہاتھوں میں رسی پکڑا دیتا، وہ حضرت بلال حبشی کو رسی سے پکڑ کر مکہ کے بازاروں میں کھینچتے۔ اس سے زیادہ انسان کی تسلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہاں سے بھی اس کو تسلی نہ ملتی تو عرب کے صحرا میں تپتی ہوئی ریت پر دوپہر کے وقت حضرت بلال حبشی کو لٹایا جاتا، اس کے اوپر پتھر رکھا جاتا، اوپر اپنا پاؤں رکھتا اور کہتا ہے بلال ابھی وقت ہے، تیری زندگی ہے، تیری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی وقت ہے، توحید کو چھوڑ دے، لات منات عزا کی عبادت کر لے۔ یہاں سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو آگ کو جلایا، اس کے انگارے بنائے، اس پر لٹا دیا گیا۔ پھر بھی حضرت بلال حبشی نے اللہ احد کی آواز کو نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ الفاظ نقل ہیں کہ حضرت بلال حبشی جب ان کو کولوں پر لٹایا جاتا تو ان کے جسم پر جو کولوں کی وجہ سے چربی پگھلتی، اس کی وجہ سے کولے ٹھنڈے ہو جاتے۔ کیا چیز تھی جو حضرت بلال حبشی کو اتنی تکالیف کے اندر وقت گزارا؟ جس طرح کل کی آیت میں پڑھا کہ ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، مشکل ہے ہی کوئی نہیں۔ چند لمحات کے لیے سوچیں کہ ہمارے لیے تو دین اللہ نے آسان ہی اتنا کر دیا، اور پھر بھی ہم مسجد تک نہ آ سکیں، ہم پھر بھی اپنے مال سے زکوٰۃ نہ دے سکیں، نماز ادا نہ کر سکیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے یہی بات کہنی ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، کہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم بنائی ہے اور اس میں ان کی مہمان نوازی کریں گے۔ نزلاً مہمان نوازی کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی زندگی باقی ہے جو گزر چکی اللہ معاف فرمائے، اور جو وقت باقی ہے اللہ ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا مشکل وقت ہے جب انسان توجہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے۔ اگر نہیں دنیا میں کتنے لوگ موجود ہیں ہمارے اندر جو قرآن کو پڑھتے نہیں، کھولتے نہیں، دیکھتے نہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا مقصد اصل یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اور حقیقت بات ہے ترجمے کے بغیر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقیناً نیکیاں تو ملتی ہیں، لیکن جو اللہ نے انسان کے ساتھ کلام کی ہے، جو اللہ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کا کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا مخاطب ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب یہ آیات ہم نے پڑھی ہیں پچھلی، اگر انسان ان پر توجہ دے، ان کو تھوڑا جا سمجھے، اکیلا بیٹھ کے ان آیات کا ترجمہ پڑھے اور ان میں بہہ جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ نہیں کہ ہر جگہ پر جہنم کا ذکر ہے، ہر جگہ پر جہنم کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا ہے اور جنت الفردوس کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ان آیات کو پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔